8 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी भद्रवा DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास जम्मू में जारी है। आज भी वक्फे सवालात के दौरान मेंबरान की तरफ से कई अहम सवालात उठाकर हुकूमत से जवाब तलब किया गया। नायब वजीर आला की तरफ से एक सवाल के जवाब में ऐवान को बताया गया कि शहर खास की तरक्की और ट्रैफिक दबाव में कमी के मकसद से मुख्तस किए गए 71 करोड़ रुपए वक्त पर खर्च नहीं किए जा सके और इस वजह से ये रकम लैप्स हो चुकी है। उन्होंने ऐवान को बताया कि ये रकम दोबारा हासिल करने के लिए महकमा फाइनेंस से तहरीरी तौर पर रुजू किया गया है। इधर आज ऐवान को ये भी बताया गया कि मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में 877 वेंटिलेटर नस्ब किए गए हैं, जिनमें कई एक खराब हैं। इस दौरान ऐवान में सूबा कश्मीर के खिव इलाके में सीमेंट फैक्ट्रियों और चूने के कानों से निकलने वाले धुएं से मकामी लोगों की सेहत मुतासिर होने का मामला भी उठा। इस दौरान आज ऐवान में वजीर आला के मातहत मुख्तलिफ महकमों की ग्रांट्स भी पेश की गई, जिन पर मेंबरान कल तक अपनी बहस जारी रखेंगे। कल से फिर 3 बजे वजीर आला मेंबरान की तरफ से उठाए जा रहे सवालात का जवाब देंगे। एक रिपोर्ट जावेद मेहराब से। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के रवा बजट इजलास के 13वें रोज की कार्रवाई बुध को सुबह 10 बजे स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की सदारत में शुरू हुई। आगाज में ही तमीज सादिक ने तवज्जो दिलाव नोटिस पेश करने की कोशिश की, जबकि जावेद अहमद मिर्चाल ने करना में गुज़श्ता 6 माह से खाली SDM के ओहदे को पूरी तौर पर पुर करने का मुतालबा किया। इसके बाद वक्फा सवालात खुश असलूबी के साथ शुरू हुआ। सेहत शोबा पर रणधीर सिंह के सवाल के जवाब में वजीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना एत्तू ने बताया कि हल्का कालाकोट सुंदरबनी में सेहत शोबे के लिए 4 करोड़ 24 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 3 करोड़ 61 लाख रुपए जारी किए गए और 3 करोड़ खर्च भी हो चुके हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुंदरबनी की इमारत पर काम जारी है और दूसरी मंजिल पर टाइल, बर्की व मैकेनिकल काम हो रहा है। सड़कों की तवसी को लेकर मेंबर तनवीर सादिक के सवाल पर वजीर तामीरात आमा सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि श्रीनगर की मुतअद्दिद सड़कें तंग हैं, जबकि ट्रैफिक में इजाफा हुआ है। जमीन के हुसूल, यूटिलाइजेशन की मुंतकली और अदालती मामलात के बाइस पेशरफ्त मुतासिर है। सदर कदल ता आशबाग को 7.5 मीटर से 21 मीटर तक चौड़ा करने की DPR तैयार है, जबकि देवी आंगन के हवाई अड्डा रोड पर अपग्रेडेशन की इब्तिदाई रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। मुबारक गुल ने ट्रैफिक दबाव कम करने की पूरी इकदामात पर भी जोर दिया। जल शक्ति पर मेंबर दर्शन कुमार के सवाल पर वजीर जल शक्ति जावेद अहमद राणा ने बताया कि बसोली में 43 वाटर सप्लाई स्कीमें जेर अमल है, जिनमें 6 बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। अमृत 2 के तहत जल जीवन मिशन की मुद्दत दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के मुतल्लिक खुर्शीद अहमद के सवाल पर वजीर जावेद अहमद डार ने बताया कि गुलाबगढ़ में 17 वेटरनरी और 21 शीप एक्सटेंशन मराकज कायम करा जा चुके हैं। नए मराकज के कयाम की फिलहाल कोई तजवीज जेर गौर नहीं है। सनत हिरफत के मामले पर फारूक अहमद शाह के सवाल पर वजीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि पटन और वुसन में 240 कनाल अराजी मुंतकिल की गई है। 18 जनवरी 2026 तक सिंगल विंडो पोर्टल पर 42 दरखास्तें मौसूल हुई, जिन्हें हाई लेवल लैंड अलॉटमेंट कमेटी के सामने पेश किया जा रहा है। आला तालीम पर मेंबर डॉक्टर सुनील भारद्वाज के सवाल पर वजीर सकीना एत्तू ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के 11 ऑफ साइट कैंपसेस मंजूर शुदा है, जिनमें से 7 फॉल है। माली साल 2025-26 में 2 करोड़ 60 लाख रुपए की ग्रांट ऐड की गई है। अरकान ने ऑफ साइट कैंपस खुसूसन रामनगर कैंपस की मजबूती पर जोर दिया। सोलर स्ट्रीट लाइट्स पर मेंबर एजाज अहमद जाब के सवाल पर वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी सतीश शर्मा ने बताया कि 2025-26 में 6,999 सोलर लाइट खरीदी जा रही हैं और हर हल्के को कम से कम 50 लाइट दी जाएंगी। पुंछ हवेली में तंसीब फरवरी 2026 के मुकम्मल हो गई है। स्पीकर ने हिदायत दी कि बिजली से महरूम इलाकों को तरजीह दी जाए। हदबंदी से मुतल्लिक अब्दुल मजीद भट्ट के सवाल पर वजीर दिही तरक्की जावेद अहमद डार ने बताया कि SO 53 के तहत 2025
مردم شماری 2021 کی تکمیل تک انتظامی حدود منجمد رہیں گی. نئی حد بندی مردم شماری کے بعد ہی ہوگی. وفد صفر کے دوران ارکان نے مختلف امور اٹھائے جن میں ترقیاتی منصوبوں میں مشاورت، سیاحتی مقامات کی بحالی، ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال اور کام کنی مزدوروں کا مسئلہ شامل تھا. اسپیکر نے وضاحت کی کہ بولنے کے مواقع پارٹی اور نامزدگی کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں. مطالبات زر میں بعد ازاں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مالی سال 2026-2027 کے مرحلہ وار مطالبات زر 2025-26 کے ضمنی مطالبات زر پیش کیے. مختلف ارکان نے ان مطالبات پر کٹ موشنز بھی پیش کی اور بعد میں مطالبات زر پر بحث بھی شروع ہوئی جن میں متعدد ممبران نے حصہ لیا. دوسری نشست میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا جس میں متعدد ممبران نے مطالبات زر پر بحث میں حصہ لیا. وزیر اعلیٰ کل 3 بجے بحث کا جواب دیں گے. آپ نے جاوید محراب کی رپورٹ سنی. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور زریبل کے رکن اسمبلی تنویر صادق نے کہا ہے کہ سرکاری اشتہارات کی تقسیم میں شفافیت اور منصفانہ رویہ نظر نہیں آ رہا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی بڑے اور معتبر اخبارات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جبکہ ایسے اخبارات کو زیادہ اشتہارات دیے جا رہے ہیں جنہیں عوام بمشکل جانتی ہیں. تنویر صادق نے کہا کہ انہیں محکمہ اطلاعات کی جانب سے ایک عجیب سا جواب ملا ہے جس میں اشتہارات کی تقسیم کے معیار کی وضاحت کی گئی ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر کیوں معتبر اور وسیع پیمانے پر پڑھے جانے والے اخبارات کو مناسب طور پر شامل نہیں کیا جا رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ رجحان شفافیت اور انصاف پر سنگین سوالات کھڑا کر رہا ہے. ان کا الزام تھا کہ بعض غیر معروف اشاعتوں کو غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل ہے جبکہ معتبر اخبارات کو سرکاری اشتہارات کے معاملے میں کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی ہے. تنویر صادق نے صحافیوں کے فلاح و بہبود کے حوالے سے بھی خدشات ظاہر کیے اور مطالبہ کیا کہ دیگر ریاستوں کے طرز پر منظور شدہ صحافیوں کے لیے پینشن سہولت فراہم کی جائے. اب ایک اور موضوع. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج شنکراچاریہ مندر کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کٹرا میں جاری رسی پروجیکٹ اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے مقامی لوگوں کے روزگار پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا کہ شرائن بورڈ نے کٹرا کو صاف اور سرسبز شہر بنانے کی مکمل ذمہ داری لی ہے تاکہ عوامی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے. منوج سنہا نے کہا کہ منصوبہ پائیدار اور جامع ترقی کی طرف ایک اہم قدم ہے. اب ایک اور موضوع. سامعین، ایل جی انتظامیہ کی طرف سے وادی کشمیر میں 1 سال سے بند پڑے سیاحتی مقامات میں سے 13 کو دوبارہ کھولنے کے فیصلے پر عوامی اور سیاسی سطح پر کافی پذیرائی کی جا رہی ہے اور لوگ اسے دیر سے ہی صحیح مگر صحیح سمت میں ایک درست قدم قرار دے رہے ہیں. ضلع بڑگام میں دودھ پتھری اور یوس مرگ سیاحوں کی پسندیدہ جگہ رہی ہے اور ان مقامات کے ساتھ سیروں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. البتہ یہ لوگ تقریباً 1 سال تک بے روزگار تھے کیونکہ دونوں مقامات کو پہلگام حملے کے بعد سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا. دودھ پتھری کو گزشتہ روز سرکاری طور پر سیاحوں کے لیے کھولے جانے کے ساتھ ہی مقامی لوگوں میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں آج سنو فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا. مکمل رپورٹ یونس پرے سے. ضلع بڑگام کے خان صاحب سب ڈویژن میں موجود مشہور سیاحتی مقام دودھ پتھری میں آج سنو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا اور اس سرمائی میلے میں ضلع کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ ملک کی دیگر ریاستوں سے آئے ہوئے کثیر تعداد میں سیاحوں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی تھی. اس اقدام کا مقصد ضلع کی قدرتی خوبصورتی کو اجاگر کرنا، سیاحت کو فروغ دینا اور مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے. قابل ذکر بات ہے کہ تقریباً 1 سال تک بند رہنے کے بعد گزشتہ روز دودھ پتھری کو کھول دیا گیا تھا جس کے بعد علاقہ ریار، مجھ پتھری، بسنت وڈر، ڈگر، لائنلاب اور آریزال و دیگر متعدد علاقوں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں دودھ پتھری کا رخ کیا. حالانکہ لیفٹیننٹ گورنر کے اس فیصلے سے خطے کی معیشت کو براہ راست فائدہ پہنچے گا کیونکہ سیاحت نہ صرف مقامی روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ بلکہ وادی کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور لوگوں کی طرف سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ سیاحوں کی آمد ایک بار پھر بڑھ جائے گی.
इसी कड़ी के तहत डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म ने ददपथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के बाहिमी इश्तराक से तेरी खास ददपथरी में स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें स्नो रेस, स्कीइंग, स्नो क्रिकेट, मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्रामों के साथ साथ स्नो टग ऑफ वार के इवेंट्स के अलावा कई और दिलचस्प प्रोग्राम पेश करके आवाम की बड़ी तादाद को अपनी जानी मुतवज्जा किया। तकरीब पर SDM खान साहब, जहांगीर अहमद गिरी, ददपथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियाज अहमद बेग के अलावा टूरिज्म ऑपरेटर्स और सयाहत से जुड़े कई मकामी स्टेक होल्डर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीओ ने कहा कि ददपथरी को दोबारा खोलने के बाद तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग की गई, जहां इन सबको मशवरा दिया गया कि वो तमाम सयाहों के साथ पेशेवराना अंदाज में पेश आए और इलाके में सफाई बरकरार रखे। बकौल सीओ 2023-24 में 28 लाख से ज्यादा सयाहों ने ददपथरी का दौरा किया। मकामी लोगों के मुताबिक मशहूर सयाहती मकाम ददपथरी में सरमाई मेले का इनेकाद न सिर्फ जिला की कुदरती खूबसूरती को उजागर करेगा बल्कि बैरूनी सयाहों को भी अपनी जानी मुतवज्जा करेगा। बकौल लोग ददपथरी अपनी दिलकश वादियों, सरसब्ज जंगलात, बर्फ से ढके पहाड़ों और नहरों की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है, जहाँ यहाँ कर सयाह कुदरत के हुस्न नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। याद है, जिला में सबसे ज्यादा बर्फबारी इसी ददपथरी में होती है और इस वक्त भी बर्फ मौजूद है। इसी दौरान खान साहब के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता लोगों ने कहा कि ददपथरी जैसे खूबसूरत सयाहती मकाम की बहाली से न सिर्फ सयाहत को फरोग मिलेगा बल्कि मकामी लोगों, बिलखुसूस गरीब और छोटे कारोबारी मालिकान के लिए रोजी रोटी के बेहतर मौके पैदा होंगे। वही दूसरी तरफ इलाका नागबल के लोगों ने भी इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि यूस मरग को भी जाज़िब नजर बनाने की खातिर एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया जाए ताकि यूस मरग में भी मजबूरी तरक्की में तेजी आए, क्योंकि पिछले 10 महीने से बंद रहने के बाद यूस मरग में स्टेक होल्डर बशमूल गोरेबान, होटल मालिकान, ट्रांसपोर्टर्स और यौमी उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो अपनी रोजी रोटी के लिए सयाहत पर ही इन्हिसार करते हैं। यह बात बताता चले कि खाग और सब डिवीजन बीरवा के लोगों ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो टोस्ट मैदान को भी जल्द अज जल्द दोबारा खोलने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करे ताकि सयाहत से जुड़े अफराद को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ददपथरी को दोबारा सयाहों के लिए खोले जाने के साथ ही स्नो फेस्टिवल का किया गया एहतमाम। रिपोर्ट सुना रहे थे यूनुस परे। शेयरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। सामीन, सऊदी अरब और इसके मज़ाफ़ात में गुज़श्ता शाम रमजान मुबारक का चांद नजर आने के साथ ही खत्ते और आसपास के ममालिक में तरावी की नमाज अदा की गई और इन ममालिक में आज रमजान मुबारक का पहला रोजा रखा गया। बड़े सगीर में रमजान मुबारक के हवाले से सरकारी ऐलान का इंतजार है। अलबत्ता तवक्को की जा रही है कि रमजान का चांद नजर आने के हवाले से कुछ ही देर तक फैसला लिया जा सकता है और जम्मू कश्मीर समेत बरसगीर में कल रमजान का पहला रोजा मुतवक्के है। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने रमजान मुबारक की आमद पर आवाम को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि रमजान के दौरान लोगों को जरूरी सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। इधर PDP के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने रमजान मुबारक के पेश नजर इंतजामिया से मुतालबा किया कि आवाम के लिए जामे और मौसर इंतजाम किए जाएं ताकि रोजादार सुकून और इत्मीनान के साथ इबादत अंजाम दे सके। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि बिजली, पीने के पानी और दीगर जरूरी अशिया की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। दरियास में PDP के जिला सदर बारामुल्ला मोहम्मद रफीक रात ने इंतजामिया पर जोर दिया कि रमजान मुबारक के दौरान बिला खलल बिजली पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए, जबकि रोजमर्रा की अशिया मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हो, इसके लिए भी ठोस इकदाम किए जाएं। उन्होंने सहरी और इफ्तारी के वक्त बिला खलल बिजली दस्तयाब कराने के लिए भी इकदाम की तलकीन की है। इधर PDP के जिला कोऑर्डिनेटर बारामुल्ला अल्ताफ अहमद मलिक ने रमजान मुबारक के दौरान राशन, रसोई गैस, आटा, खांड, पीने के पानी की सप्लाई के साथ साथ सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली दस्तयाब रखने का मुतालबा किया है। अल्ताफ मलिक ने रमजान के दौरान गोश्त, मुर्ग, सब्जियों और बेकरी की कीमतों को एतदाल पर रखने और ब्लैक मार्केटिंग पर कदगन लगाने के लिए जरूरी इकदाम पर जोर दिया है। उन्होंने रमजान के पेश नजर आरजी मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार करने की भी अपील की है, जबकि जिस्मानी तौर माजूर और उम्र रसीदा अफराद का माहाना वजीफा वागुजार करने पर भी जोर दिया है। इधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने माह मुबारक के शुरू होने पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद दी है। सामीन को हम बताते चलें कि आकाशवाणी श्रीनगर हस्ब साबिका रमजान मुबारक के दौरान सहरी की खुसूसी नशरियात शुरू कर रही है। सहरी का पहला प्रोग्राम सुबह 4:45 पर शुरू होगा, जबकि नशरियात सुबह
5:50 پر اختتام پذیر ہوگی۔ واضح ہے کہ پروگرام کا دورانیہ روزانہ کی بنیاد پر رہے گا، جبکہ افطاری کے وقت بھی مختصر دورانیے کی خصوصی نشریات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب ایک اور موضوع۔ اننت ناگ کے پسماندہ علاقے یوسف تیلونی میں بنیادی سہولیات کی کمی کے باعث مقامی لوگ کافی مایوس اور بے چین ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقہ طویل عرصے سے سرکاری توجہ سے محروم ہے، جس کے باعث یہاں کے عوام کو روزمرہ کی زندگی میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرا نام ہے سبزار احمد وزیر، میں یوسف تیلونی کا باشندہ ہوں، پشتنی باشندہ ہوں۔ گاؤں حاضر میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ یہاں پہ جو سڑکیں ہیں ان کی حالت ناکتہ بہ ہے، گڑے پڑے ہوئے ہیں۔ جب معمولی سی بارش ہوتی ہے تو کیچڑ چھوتی ہے، مطلب چلنا پھرنا دشوار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں کا جو طبی ڈھانچہ جو ہے، پرائمری ہیلتھ سینٹر یہاں پہ ہے، یہاں پہ سہولت جو ہے ہونے کے برابر ہے، اور وہ بھی بلڈنگ خستہ حالت میں ہے۔ ڈاکٹر ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا علاقہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن ڈاکٹر وہاں پہ نہیں ہوتا۔ ہمیں مطلب دور دور کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ ایمرجنسی میں یا تو وہ بیمار موقع پہ ہی فوت ہو جاتا ہے، یا ہمیں اگر اس کو بچنے کی صورت ہوتی ہے دور لے جانا پڑتا ہے، اننت ناگ لے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ مزید یہ ہے کہ ڈرینیج کا مسئلہ ہے، یہاں پہ کچی سڑکیں ہیں، ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے، اور مزید اس کے یہ بھی ہے کہ جو ہماری بنیادی ڈیمانڈ ہے وہ ہے اینیمل ہسبینڈری یونٹ، وہ ہونا چاہیے یہاں پہ قائم، کیونکہ یہاں کسان بھائی بہت زیادہ ہے جو بیڑ بکریاں پالتے ہیں، جو گائے وغیرہ پالتے ہیں، لیکن ضرورت پڑتی ہے ان کی دوائی کی خاطر تو ہمیں دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ ترسیلی لائن جس کا جو مسئلہ ہے، بوشیدہ کھمبے پڑے دیکھ رہے ہیں، بوشیدہ کھمبے پڑے ہیں، سفید کے درختوں پہ تار لٹکی ہوئی ہے، کہیں تو یہ میٹر نصب کیے گئے ہیں، تو کہیں اگر وہ میٹر نصب کر دے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں پہ لکڑی کا یہ بوشیدہ کھمبا ہے جس پر میٹر لگانا بہت ان کے لیے کسی قسم کی ٹیکنیکل پرابلم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو غریب عوام ہے ان کو فیس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں آج اگر 1580 دینا پڑتا ہے، تو اگلی دفعہ اگلے مہینے ہمیں 200 دینا پڑے گا۔ یہ ہمارے لیے کسی دقت سے کم بالا تک یہ ہماری جو شکایات ہے، ہماری جو مجبوریاں ہے وہ کم بالا تک پہنچے، تاکہ ہماری جو یہ بحالت ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ یوسف تیلونی کے باشندوں کی بنیادی سہولیات کو لے کر فریاد۔ اب ایک اور موضوع۔ شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حکام نے وضاحت کی ہے کہ نجی گاڑیوں پر پک اینڈ ڈراپ سہولت کے دوران کوئی فیس عائد نہیں کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق سفید نمبر پلیٹ والی نجی گاڑیاں مقررہ وقت کے اندر مسافروں کو لینے یا چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ استعمال کر سکتی ہیں، اور اس پر کوئی چارج نہیں ہے۔ آج لال بازار علاقے میں آگ کے ایک حادثے میں چند رہائشی ڈھانچوں کو نقصان پہنچا ہے۔ حکام کے مطابق ایک مکان میں آگ نمودار ہوئی، جس نے آس پاس کی تقریباً 3 عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ تاہم اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جموں کشمیر جنتا دل کے صدر جی ایم شاہین نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ دلی اور سری نگر کے درمیان راست ریل رابطہ عوام کی دیری نہ مانگ ہے، اور اس پر فوری عمل درآمد ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ براہ راست ٹرین سروس سے سیاحوں اور زائرین کے رش میں کمی آئے گی، اور سیاحت کے شعبے کو زبردست تقویت ملے گی، جو جموں کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کروہن کلچر فورم کریری نے نامور ماہر تعلیم، ادیب اور شاعر نذیر احمد نذیر ساکن سونم پٹن کی ہمشیرہ کلثوم بیگم کے انتقال پر رنج کا اظہار کیا ہے۔ فورم کے صدر سید شمیم احمد شمیم، جنرل سیکرٹری سید شریف حسین قادری، معروف شاعر سید سعد الدین سیدی، منظور ہاشمی کلچرل فورم وترگام کے جنرل سیکرٹری سید سرور ہاشمی، ساگر کلچرل فورم چکر پٹن کے سرپرست ساگر نذیر اور صدر بشیر زگیاری نے بھی مرحوم کی وفات پر رنج کا اظہار کیا ہے، اور نذیر احمد نذیر اور اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ ادھر ادبی مرکز کمراز کے جنرل سیکرٹری شبنم تلگامی نے تنظیم کے سینئر ایگزیکٹو ممبر اور دائر ادب بانگل کے صدر نذیر احمد نذیر کی وفات پر رنج کا اظہار کیا ہے اور سوگوار کنبے سے تعزیت کی ہے۔ سامعین، وادی کے بلند پایا ولی کامل حضرت سید شاہ قاسم حقانی کا 413واں سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب نیو فتح قدل میں منعقد ہوئی، جس دوران ختمات و موضوعات اور مولود خانی کی مجالس کا اہتمام رہا۔ سبھی راجوری ضلع کے علاقوں میں ابھی تک بجلی ترسیلی نظام کو بہتر بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے، اور درجنوں دیہات میں بجلی لائن کو
درختوں سے گزارا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اعلان موسم خراب ہونے کے ساتھ ہی زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ مکمل تفصیلات عارف قریشی سے۔ ضلع رجوری کے دور دراز کے دیہی علاقوں میں بجلی کا نظام انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے، جس کے باعث مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے بجلی کی فراہمی بہتر بنانے اور ہر گاؤں تک جدید ترسیلی نظام پہنچانے کے بلند بانگ دعوے زمینی سطح پر کھوکھلے دکھائی دے رہے ہیں۔ ضلع رجوری کے سب ڈویژن کوٹ رنکا کی حلقہ اپر ترگائی، پنچایت پلنی، بڑال، گبر، کالا کوٹ کے تریڑو، مکھیانی، نارلا بمبر کے گاؤں کی صورتحال اس کی واضح مثال ہے۔ ان علاقوں میں آج بھی بجلی کی ترسیل لکڑی کے بوسیدہ پولوں کے سہارے ہے جو کسی بھی وقت گر سکتے ہیں۔ کئی مقامات پر بجلی کی تاریں درختوں اور حتیٰ کے پھلدار درختوں کے ساتھ باندھی گئی ہیں، جو نہ صرف غیر محفوظ طریقے ہے بلکہ انسانی جانوں اور مال مویشیوں کے لیے بھی سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق کریٹ کی تاریں جگہ جگہ لٹک رہی ہیں اور تیز ہواؤں یا بارش کے دوران حادثات کا خدشہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پلنی علاقے کے ایک باشندے نے شہربین سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے بجلی کے اس ناقص نظام کے بارے میں سینکڑوں بار محکمہ کے سامنے آواز اٹھائی ہے، مگر ہر بار صرف یقین دہانیاں ملی ہیں۔ 2 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود نہ تو پول تبدیل کیے گئے ہیں اور نہ ہی تاروں کو محفوظ انداز میں نصب کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کی جانب سے علاقے میں بجلی اور سڑکوں کا جال بچھانے کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن زمینی سطح پر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دیہی آبادی آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے اور بجلی کا نظام کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مقامی لوگوں کو مزید کہنا تھا کہ اسکول جانے والے بچے، کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اور گھروں کے قریب کھیلنے والے بچے ان لڑکتی تاروں کی وجہ سے مستقل خطرے میں رہتے ہیں۔ خاص طور پر برسات کے دنوں میں کرنٹ لگنے کے حادثات بڑھ جاتے ہیں، جس سے خوف و ہراس کی فضا قائم رہتی ہے۔ کالا کوٹ کے تریڑو گاؤں کے ایک مقامی باشندے نے شہربین سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں بنیادی سہولیات کی شدید قلت نے مقامی آبادی میں سخت بے چینی اور غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ طویل عرصے سے سرکار کی توجہ سے محروم ہے، جس کے باعث یہاں کے عوام کو روزمرہ زندگی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق سڑکوں کی خستہ حالی اور ناقص رابطہ نظام آمد و رفت کو نہایت دشوار بنا رہا ہے، خصوصاً بارش یا خراب موسم کے دوران صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے۔ اس علاقے میں کئی ایک مقامات پر بجلی کی تاریں سبز درختوں کے ساتھ باندھی ہوئی ہیں، جو نہ صرف غیر محفوظ ہیں بلکہ انسان اور جانوروں کی راہ بنی ہوئی ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق تاریں جگہ جگہ لٹکی ہوئی ہیں، خاص طور پر بارشوں یا تیز ہواؤں کے وقت حادثات کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ ان کا الزام تھا کہ کئی بار محکمہ کو اس بارے میں کہا گیا ہے، لیکن محکمہ کی طرف سے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ نے راجوری سے عارف قریشی کی رپورٹ سنی۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر شہربین کی نگراں سمین اشاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ٹی بی ہے کیوریبل۔